بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ابھی بھی یہ عنوان زیر بحث ہے کہ جو لفظ ضاد ہے اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس لفظ کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے کہ جیسے دال کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، وَلَضَّالِّينَ کو وَلَضَّالِّينَ پڑھنا چاہیے، بعض حضرات کی رائے ہے۔ اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ لفظ ضاد کو اصل جو مشابہت ہے وہ لفظ ضاد سے ہے، اور لفظ ضاد کا تعلق دال پر سے نہیں ہے، اس لیے وَلَضَّالِّينَ ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے متعلق بعض باتیں پہلے بھی عرض کر دی گئی تھیں، اور جو فتاویٰ ہیں ان کو ذکر کر دیا گیا تھا۔ اب حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ فتاویٰ عثمانی کی پہلی جلد ہے۔ حضرت سے معلوم کیا گیا کہ حرف ضاد بعض لوگ مشابہ بالدال پڑھتے ہیں اور بعض مشابہ بالضاء، صحیح کون سا ہے؟ تو جواب میں حضرت نے لکھا ہے کہ ضاد ایک مستقل حرف ہے، اس کا مخرج دال، ذال یا ضاء سب سے علیحدہ ہے۔ جو شخص ضاد کو اپنے اصلی مخرج سے ادا کرنے پر قادر ہو اس کے لیے اسے دال، ذال یا ضاء پڑھنا جائز نہیں ہے، اور جو شخص اس پر قادر نہ ہو اسے کسی ماہر قاری سے مشق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب تک اس کوشش میں کامیاب نہ ہو اسے ضاء کے مشابہ پڑھنا دال کے مشابہ پڑھنے سے بہتر ہے، لیکن نماز دونوں صورتوں میں ہو جائے گی۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کے دستخط بھی ہیں اس پر۔ ایسے ہی ایک سوال اور بھی ہے لفظ ضاد ہی سے متعلق، اس کے مخرج سے متعلق، کہ وَلَضَّالِّينَ جس کا مخرج زبان کا کنارہ ہے ڈاڑھوں کے ساتھ ہے، کیا وَلَضَّالِّينَ کے مشابہ پڑھ سکتے ہیں یا وَلَضَّالِّينَ موٹا کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب میں حضرت نے لکھا ہے کہ ضاد کا مخرج دال اور ضاء دونوں سے الگ ہے، اور وہ یہ کہ زبان کا کنارہ دائیں بائیں دونوں ڈاڑھوں کو چھو لے، اس کی آواز بھی دال اور ضاء سے الگ ہے، لیکن ضاء کے ساتھ اس کی مشابہت دال کی بنسبت زیادہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔